بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی پیارا واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں، اور اس واقعے کو سن کر انشاءاللہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آئیے وہ واقعہ کیا ہے سنتے ہیں۔ ایک امیر آدمی دولت کے نشے میں بڑا مغرور تھا، اللہ پاک کو بھولا ہوا تھا۔ عید کے روز اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا کہ اتنے میں ایک فقیر نے آواز لگائی اور کہا کہ میں 2 دن سے بھوکا ہوں، اللہ کے واسطے مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ امیر آدمی نے جیسی سائل کی آواز سنی تو اسے بڑا غصہ آیا اور کہنے لگا کہ یہ سائل کمبخت عید کے دن بھی پیچھا نہیں چھوڑتے۔ پھر نوکر سے کہا کہ اس فقیر کو دھکے دے کر دروازے سے باہر نکال دو۔ چنانچہ نوکر نے ایسا ہی کیا اور فقیر کو دھکے دے کر نکال دیا۔ امیر کی یہ مغرورانہ حرکت اللہ پاک کو ناگوار گزری، غیر حق جوش میں آئی اور کچھ دنوں کے بعد آدمی کے کاروبار میں نقصان ہونے لگا۔ اس آدمی کی تمام جائیداد خسارے کے سبب ہاتھ سے نکلنے لگی۔ آج ایک دکان گئی، کل دوسری دکان گئی، پرسوں تیسری دکان گئی، حتیٰ کہ اس کی ساری دکانیں اس کے ہاتھ سے نکل گئی اور اس کا جو بھی کاروبار تھا سب گھاٹے میں چلا گیا۔ یہاں تک کہ اس کی جتنی جائیداد پراپرٹی تھی وہ بھی نیلام ہو گئی اور وہ پائی پائی کا محتاج ہو گیا۔ اللہ پاک کی شان کے چند مہینے پہلے وہ بہت امیر تھا، مگر آج مفلس ہو گیا۔ اسے فاقے پر فاقے آنے لگے۔ ایک دن اس کی بیوی نے کہا کہ اب تو آپ سے اپنا خرچ بھی پورا نہیں ہوتا، میرا خرچ کیسے اٹھاؤ گے؟ لہٰذا مجھے طلاق دے دو تاکہ میں کہیں اور نکاح کر کے اپنی زندگی گزار سکوں۔ چنانچہ اس شخص نے مجبوراً اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور بالکل تنہا رہ گیا۔ اس عورت نے عدت گزار کر کسی دوسرے امیر آدمی سے نکاح کر لیا۔ اسی طرح 1 سال گزر گیا اور پھر عید کا دن آیا اور یہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھی۔ اللہ پاک کی شان دیکھیے کہ یہی عورت پچھلے سال عید کے دن اپنے پہلے خاوند کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی اور آج اس عید کے دن دوسرے خاوند کے ساتھ کھا رہی ہے۔ اتفاق کی بات یہ کہ آج بھی ایک فقیر آ گیا اور اس نے بڑی عاجزی سے کہا کہ میں 4 دن کا بھوکا ہوں، اللہ کے واسطے مجھے کچھ کھانا دے دو۔ اس دوسرے شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ پہلے اس فقیر کو کھانا کھلاؤ، اس کے بعد ہم کھانا کھائیں گے۔ چنانچہ بیوی اٹھی اور اچانک اس کی نظر دروازے پر کھڑے فقیر پر پڑی اور اسے دیکھتے ہی اس نے چیخ ماری اور گر کر بے ہوش ہو گئی۔ اس کے شوہر نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، اسے ہوش میں لایا اور اس سے سبب بے ہوشی پوچھا کہ آخر تم بے ہوش کیوں ہو گئی؟ تو اس نے کہا، روتے ہوئے جواب دیا کہ یہ جو فقیر باہر کھڑا ہے یہ پچھلے سال میرا شوہر تھا۔ گزشتہ سال ہم عید کے دن کھانا کھا رہے تھے، ایک فقیر آ گیا، اس نے دولت کے نشے میں اسے دھکے دے کر نکال دیا۔ آج یہ اپنے غرور کی سزا بھگت رہا ہے کہ خود در بدر کی بھیک مانگ رہا ہے، در بدر ہو کر بھیک مانگ رہا ہے۔ شوہر نے کہا کہ یہ بات ہے تو رب عز و جل کی ایک اور شان بے نیازی کا نظارہ بھی کر لو۔ دیکھو میں وہی فقیر ہوں جسے تمہارے شوہر نے دھکے دے کر نکلوا دیا تھا۔ اللہ پاک نے مجھے بھکاری سے امیر بنا دیا اور اس امیر کو بھکاری بنا دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے دنیا کی بے وفائی اور ناپائیداری کا خوب اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ سے کسی کی نہیں رہتی۔ جس طرح وہ امیر آدمی اللہ پاک کی راہ میں خیرات نہ دینے پر نافرمانی کا مرتکب ہوا اور اچانک امیر سے غریب ہو گیا اور رب عز و جل کی بے شمار نعمتوں سے محروم کر دیا گیا، یہاں تک کہ اس کو اپنی بیوی کو بھی طلاق دینی پڑی، اور اگر وہ راہ خدا میں خیرات دیتا تو اللہ پاک اس سے راضی ہو کر اپنے فضل و کرم سے اس کے مال میں خیر و برکت فرما دیتا۔ چنانچہ پیارے اسلامی بھائیوں، ہر مسلمان کو چاہیے کہ اللہ پاک کی راہ میں مال اور وقت دینے میں بخل نہ کرے، ہر وقت مال و دولت کی قربانی دینے کے لیے تیار رہے اور دنیا سے دل ہرگز نہ لگائے، کیونکہ یہ دنیا بڑی بے وفا ہے۔
اس میں آج کا غریب کل کا امیر اور کل کا امیر آج کا غریب ہے، کیونکہ اس دنیا کی بہاریں ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار، دل لگا غافل نہ اس سے، عمر اپنی یوں نہ غفلت میں گزار، ہوشیار اے محو غفلت ہوشیار۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں، اور اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں۔ اس کو وہی جمع کرتا ہے جس میں کوئی عقل نہیں، اور اس کی وجہ سے وہی دشمنی کرتا ہے جس کے پاس علم نہیں، اور اس پر وہی حسد کرتا ہے جس کو کوئی سمجھ نہیں، اور اس کے لیے وہی محنت کرتا ہے جس کا کچھ یقین نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔